पुकारो 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 शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो शाह जीला से बेकरारो पुकारो शाह जीला को पुकारो मिलो पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो मुश्किल मुश्किल पड़े तो फिर ये वजीफा करके देख पुकारो शाह जीला को पुकारो बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो जहां जहां कोई ना काम आप प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा रहे हैं औलिया अल्लाह। नाज़रीन, आज हमारा ये नूरी काफिला सरजमीन गुजरात के एक मशहूर शहर नवसारी में वारिद हुआ है, जिसको सादात औलियाए कराम का मस्कन कहा जाए तो बेजा न होगा। इन्हीं सादात औलियाए कराम में एक नाम सैयदुस सादात हजरत नूरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है। आप नूर सतगौर के नाम से आप सुनहरी कलश वाले पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। आप अरब शरीफ से तर्क वतन करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए और राजा सिद्धराज जयसिंह के जमाने में पठन में आपकी तशरीफ आवरी हुई। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके जद्दे करीम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी आपने फैज हासिल किया। उलूम ज़ाहिरी और रूहानी की तकमील के बाद जब अरब शरीफ में सोरिश शुरू हो गई तो आपने वतन को खैरबाद कह दिया और दयारे हिंद की जानिब रवाना हो गए और यहाँ पर गुजरात के पठन इलाके में रौनक अफरोज होकर तबलीग इस्लाम फरमाई। उस जमाने में पठन काफी बड़ी बस्ती थी और हिंदुओं के कई मनादिर यहाँ मौजूद थे। आपने एक मंदिर में कयाम करना चाहा तो वहां के पंडित ने आपको देखा
اور کہا تم مسلمان فقیر ہو، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہمارا مندر تمہارے قیام سے ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت نور الدین محمد ستگور رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دیو تو میرے آنے سے بڑے خوش ہیں۔ راجا کو بھی اس بات کی خبر لگی تو وہ بھی اپنے دربار کے ایک جوگی کو لے کر مندر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ جیسا پجاری نے کہا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ حضرت نور الدین علیہ الرحمہ نے اس وقت ایک بت کو حکم دیا کہ جاؤ میرے لیے وضو بنانے کا پانی لے آؤ۔ وہ بت دوڑتا ہوا گیا اور پانی لے آیا۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ تب راجا نے جوگی کو اشارہ کیا اور راجا کا اشارہ پا کر جوگی نے حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ جوگی نے اپنا ڈنڈا آسمان میں اچھالا اور آپ سے کہا میرے اس ڈنڈے کو نیچے لے آؤ تو جانوں۔ یہ دیکھ کر حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیروں سے کھڑاؤں اتارے اور انہیں ہوا میں اچھال دیا اور فرمایا جاؤ اس ڈنڈے کو لے آؤ۔ آپ کی کھڑاؤں ہوا میں اڑی اور ڈنڈے کو مارتے ہوئے زمین پر لے آئیں۔ جوگی اس پر بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ ہوا اور اس نے اپنے ایک شاگرد کے منہ میں زندہ سانپ ڈال دیا جسے اس نے نگل لیا۔ اب اس جوگی نے کہا کہ اس سانپ کو باہر نکال کر دکھاؤ، تو آپ نے اپنی انگلی سے جوگی کے شاگرد کے پیٹ کی جانب اشارہ کیا تو اس کے منہ سے زندہ سانپ باہر نکل آیا۔ اب تو راجا سے نہ رہا گیا اور وہ آپ کے قدموں میں جھک گیا، ساتھ میں جوگی بھی آپ کے قدموں میں جھک گیا اور پھر مشرف با اسلام ہو گیا۔ اب آپ شمالی گجرات کی جانب بڑھ گئے اور نوساری کے پاس دھارا نگری کے جنگلوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہاں پر راجا سور چندر راج کرتا تھا۔ اس کے گھر ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کا نام راجکماری پالن دیوی رکھا گیا۔ نجومیوں اور جوتشیوں نے کہا کہ یہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہوگی اور راج کرے گی۔ جب راجکماری جوان ہوئی تو اس نے عہد کیا کہ روزانہ ایک ہرن کا تازہ گوشت کھائے گی۔ راجا بھی اپنی راجکماری کے لیے روز ایک ہرن کا شکار کرواتا تھا جسے راجکماری کھا لیتی تھی۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دھارا گیر کے جنگلوں میں بیٹھ کر تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی آواز میں وہ کشش تھی کہ چرند و پرند بھی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک دن راجا کے سپاہی ہرنوں کی تلاش میں ادھر آ نکلے تو سارے ہرنوں کو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا پایا۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ سپاہی محو حیرت ہو گئے اور یہ نظارہ دیکھنے لگے اور بہت متاثر ہوئے۔ حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے سپاہیوں کو پاس بلا کر پوچھا، کہیے کیا بات ہے،
یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ سپاہیوں نے کہا ہماری راجکماری نے قسم کھائی ہے کہ روزانہ ایک ہرن کا تازہ گوشت کھائے گی، اس لیے ہر روز ایک ہرن کی ہمیں تلاش ہوتی ہے، اور وہی تلاش کرتے کرتے ہم لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں۔ حضرت نے ایک ہرن کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ وہ ہرن دوڑتا ہوا حضرت کے پاس آیا تو آپ نے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر سپاہی کو دیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ پھر ہرن پر بھی کچھ پڑھ کر دم کیا تو ہرن بھی اچھا ہو کر چلا گیا۔ سپاہی گوشت لے کر چلے گئے اور راجا سے پورا ماجرا بیان کیا۔ راجا بھی حیرت میں پڑ گیا۔ پھر راجکماری نے جیسے ہی اس گوشت کو کھایا اس کی کیفیت ہی بدل گئی، اور حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کے چراغ دل میں جل اٹھے۔ تب اس نے اپنے والد راجا سور چندر سے مطالبہ کیا کہ تالاب کے کنارے بیٹھے صوفی سنت سے میری شادی کرا دو۔ راجا نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ آخر راجا بھی بیٹی کی محبت میں مان گیا اور اسے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ آپ نے پہلے اسے مسلمان کیا۔ راجا بھی مرض جذام میں مبتلا تھا، اسے بھی حضرت کے دستے کرم سے شفائے کاملہ عطا ہو گئی، تو راجا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ جس وقت راجا اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد بڑی دھوم دھام سے شاہی انداز میں راجکماری کی شادی حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی۔ نوساری کے مشرقی تالاب کا پانی شربت میں تبدیل ہو گیا اور مغربی تالاب کا مزہ دودھ کی طرح ہو گیا۔ تبھی سے ایک تالاب کو شربتیہ تالاب اور دوسرے تالاب کو دودھیا تالاب کہا جانے لگا۔ اب حضرت نے نوساری ہی میں مقام کر لیا تھا۔ آپ کی سادگی، عبادت اور ریاضت نے لوگوں پر اتنا اثر کیا کہ نور ایمان چاروں طرف پھیلنے لگا۔ آپ کی شہرت اور اسلام کی وسعت دیکھ کر ایک سادھو آپ سے حسد کرنے لگا اور دشمنی پر اتر آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے یہاں آیا ہوں اور انہی کے حکم پر یہاں سے جاؤں گا۔ لیکن سادھو نہ مانا اور مقابلہ آرائی پر اتر آیا اور تجویز رکھا کہ تالاب میں دونوں ڈبکی لگائیں، 3 دن بعد جو زندہ نکل آئے گا وہی اس مقام پر رہے گا۔ 3 دنوں تک حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعرہ اللہ اکبر گونجتا رہا اور آپ اسی کنارے پر واپس 3 دنوں بعد آ گئے اور سادھو کا مردہ جسم پانی پر تیرتا ہوا نظر آنے لگا۔ آج اسی مقام پر حضرت کی درگاہ شریف ہے۔ مہاراجا گائیکواڑ اور دیگر نوابوں نے آپ کو جاگیریں دینے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے قبول نہ فرمائی۔ فقیروں نے ہمیشہ ہی دولت دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت ان کے آستانوں پر ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے، جسے چاہیں عطا کریں۔ آپ کے آستانے پر ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔
اور مرادوں کے مانگنے والے ہر وقت آپ کے آستانے پر موجود رہتے ہیں۔ حضرت شاہ نور الدین ستگور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کر دی۔ آپ کا عرس رمضان المبارک کی 25-26 تاریخ کو ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محرم شریف میں بھی آپ کے آستانے پر ہزاروں زائرین کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ 9 محرم کی رات یعنی شب عاشورہ کو یہاں خندق جلائی جاتی ہے۔ اس جلتی ہوئی خندق میں بیمار، آسیب زدہ اور پریشان حال لوگ ننگے پیر چل کر شفا پاتے ہیں، اور کمال یہ کہ کوئی بھی زخمی نہیں ہوتا۔ سچ ہے کہ جب بزرگان دین سے عقیدت اور محبت دنیا کی آگ سے محفوظ رکھ سکتی ہے تو ان کی عقیدت و محبت میں مر جانے والوں کو نار جہنم کیسے چھو سکے گی؟ آپ کے گنبد کا کلش سونے کا ہے اور دروازوں پر چاندی مڑھی ہوئی ہے۔ چند سال پہلے چوروں نے جب کلش کو چرانے کی کوشش کی تو ان چوروں کے ہاتھ کلش پر ہی چپک گئے۔ دوسرے دن صبح لوگوں میں شور مچ گیا کہ کچھ لوگ گنبد پر چڑھے ہیں اور ان کے ہاتھ کلش سے چپکے ہوئے ہیں۔ پھر بہت مجمع جمع ہو گیا۔ آخر سجادگان کی دعاؤں سے کافی دیر بعد ان چوروں کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا۔ یہ عبرت انگیز واقعات بھی تصرفات اولیاء بعد وصال کا ثبوت ہیں۔ آپ کے عرس کے موقع پر ہزاروں زائرین دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور اپنے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں۔ عرس کے ایام میں یہاں پر انوار و تجلیات کے جلوے دوبالا ہو جاتے ہیں، اور اتنے جم غفیر کے باوجود لوگ روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ پکارو